الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا فرمائی، ہم جسے چاہیں درجوں بلند کریں۔ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک تمہارا رب علم و حکمت والا ہے۔ یعنی وہ جو پیچھے اس کی آیتیں گزری جس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مختلف دلائل دے کر شرک سے باز رہنے کی تاکید فرمائی، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ دلیلیں ہیں جو ہم نے ابراہیم کو سکھائیں اور ہم نے اسے جو ہے یہ دلیلیں عطا فرمائیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں درجوں بلندی عطا فرماتے ہیں۔ کسی کی بلندی کا معیار جو ہے وہ اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے بلند فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ کُلًّا ہدینا، ان سب کو ہم نے راہ دکھائی۔ وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو راہ دکھائی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اس رکوع کے اندر تقریباً 18 نبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے نام لے کر انبیاء کرام کا، اور یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان بھی واضح کی گئی ہے۔ کئی تفاسیر میں یہ قول اس آیت کے تحت نقل کیا گیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے وہ سارے کے سارے سیدنا ابراہیم کی اولاد میں سے ہی تھے۔ اللہ نے یہ آپ کو شرف عطا فرمایا تھا کہ آپ کے بعد جتنے نبی پیدا ہوئے وہ سب آپ کی ہی اولاد میں سے اللہ عز و جل نے پیدا فرمائے۔ اکثر جو ہے وہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی، اسحاق کے بعد حضرت یعقوب، اور پھر ان کے آگے جو ہے وہ اولاد ساری چلی، اور سیدنا اسماعیل کی اولاد میں سے سوائے میرے آقا کے اور کوئی نبی جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ یہ خاصہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے عطا فرمایا کہ کئی نبی سیدنا اسحاق کی جو ہے وہ اولاد میں سے آئے، اور صرف میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ اس قول سے ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ جو نبوت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں
ان کا نبی ہونا جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی سیدنا ابراہیم کی اولاد میں سے نہیں تھا۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ آپ کے بعد آنے والے جتنے بھی نبی تھے وہ سارے کے سارے آپ کی اولاد میں سے تھے، اور جتنے لوگوں نے جھوٹے دعوے کیے نبوت کے، چاہے آپ پہلے دور کے دیکھ لیں یا چاہے آج ہمارے زمانے کا جو ایک جھوٹا دعوے دار تھا نبوت کا، مر گیا جو، وہ بھی جو ہے وہ آپ کی اولاد میں سے نہیں تھا۔ تو اس کے نبوت کے جو دعویٰ تھا اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی تھی کہ وہ سیدنا ابراہیم کی اولاد میں سے نہیں تھا۔ تو یہ بات جو ہے وہ بالکل واضح ہو گئی۔ اس سے آگے سیدنا زکریا کا تذکرہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت دی، یہ سارے ہمارے قرب کے لائق تھے، اور پھر اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلتیں عطا فرمائیں۔ یہاں جو فرمایا کہ كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے سب کو اپنے وقت میں جتنے بھی لوگ تھے عالمین میں ان سب پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو عالم کی تعریف یہ ہے کہ ما سوی اللہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب عالم میں شامل ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، جتنی مخلوقات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری عالم کا لفظ بولنے کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو جب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نبیوں کو عالمین پر فضیلت عطا فرمائی، تو اس سے ایک بات تو یہ واضح ہوئی کہ انسانوں پر فضیلت ہے کہ عام انسانوں سے اونچے درجے کے ہوتے ہیں نبی، اور دوسرا اس سے یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ اللہ نے نبیوں کو فرشتوں پر بھی فضیلت عطا فرمائی ہے، کیونکہ عالمین کا لفظ جب بولا تو اس کے اندر انسان تو آئے ہی آئے، ساتھ میں فرشتے بھی آ گئے۔ تو جتنی مخلوقیں ہیں اللہ عز و جل کی ذات کو چھوڑ کر، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ نبیوں سے کم درجے کی ہیں۔ اللہ نے سارے نبیوں کو ان پر فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور کچھ ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے، اور بعض کو ہم نے چن لیا اور سیدھی راہ دکھائی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے عطا فرمائے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے جاتے۔ یہ جو آیت ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر وہ شرک کرتے، یعنی جتنے نبیوں کا پیچھے تذکرہ ہوا ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ تو اس آیت سے ہر خاص و عام کو ڈرایا گیا ہے کہ نبیوں کے بارے میں، وہ نبی جن کی تعریف اللہ نے خود فرمائی، کسی کو صالحین میں کہا، کسی کو کہا کہ ہم نے فضیلتیں عطا فرمائی، کسی کو کہا کہ درجات بلند کیے، ان نبیوں کا ذکر، فضیلت ان کی ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ بھی شرک کے اندر مبتلا ہوتے تو ہم ان کو بھی ضائع کر دیتے، ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ تو نبی رہ گئے، پھر ہم جو عام لوگ ہیں ان کا جو ہے وہ ان کے مقابلے میں کیا حال ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہر ایک کو اس آیت سے ڈرنے کی تلقین فرمائی۔ اور اب اگلی آیت میں وجہ بیان فرمائی اللہ نے کہ ان سارے نبیوں کا تذکرہ کرنے کا مقصد کیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، اور یہ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی۔ فإن یکفر بہا ہؤلاء، تو اگر یہ لوگ اس سے منکر ہوں، فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، تو ہم نے اس کے لیے ایک ایسی قوم لگا رکھی ہے جو انکار کرنے والی نہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ فبہداہ مقتدی، تو تم ان کی ہدایت پر چلو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، تم فرماؤ میں قرآن پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، یہ قرآن تو نہیں مگر سارے جہان والوں کے لیے نصیحت۔ اس ساری نبیوں کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں معلومات عطا فرمانا، کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے نبی ہیں، ہم نے ان کی راہیں بھی تمہارے لیے واضح کر دی ہیں کہ ان کو اللہ نے کیسے کیسے راہ دکھائی، تو آپ بھی انہی کی راہ کی پیروی کرتے ہوئے انہی کے نقش قدم پر چلیں جیسے اللہ عز و جل نے انہیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ پھر پیچھے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے انہیں حکم اور نبوت عطا کیا تھا۔ اب مشرکین مکہ کو متوجہ کیا کہ اگر یہ لوگ ہماری کتابوں کا انکار کر دیں تو ہم نے ایک ایسی قوم تیار کر رکھی ہے جو کبھی بھی ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرے گی۔ اب اس قوم کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں کہ یہ قوم کون سی ہے۔ اس سے مراد صحابہ کرام بھی ہو سکتے ہیں، یا اس سے مراد وہ لوگ
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کی دین کی تبلیغ کے لیے آگے چلتے ہیں وہ لوگ بھی اس سے مراد ہیں کہ اللہ نے اس قوم کی تعریف فرمائی ہے اور کہا ہے کہ اگر سارے لوگ بھی منکر ہو جائیں گے تو ایک قوم ہماری ایسی ہوگی کہ جو کبھی بھی ہماری آیتوں سے منہ نہیں موڑے گی، کبھی بھی ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرے گی، اور وہ قوم جو ہے وہ سیدنا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، یا پھر جو ہے وہ ہمارے آقا کی امت میں جتنے بھی علماء ہیں یا جتنے بھی تبلیغ کرنے والے ہیں وہ سارے ہی کے سارے اس کے اندر شامل ہیں، اور ان سب کو یہ فضیلت حاصل ہے جو اللہ عز و جل نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درس کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما، ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔